ذرا سا تو دل ہے مگر شوق انتہا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اور آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق کہ یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ہمیں پر منحصر ہے اب کہ کتنا دور جانا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جن قوموں نے ترقی کرنی ہے، جن قوموں نے اپنے منزلیں جو ہیں ان کا تعین کر لیا ہے اور ان منزلوں پہ چل پڑی ہیں، تو وہ کبھی بھی راستوں میں بھٹکتے نہیں ہیں، وہ پھر چلتے جاتے ہیں۔ آج یہ میں آپ کے سامنے جو ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں، میں کوئی چند گزارشات آپ کو کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا کہ ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میرا جملہ دوبارہ سنیے گا، ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ دور جو چل رہا ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور انسانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو جتنی تیزی سے، جتنی جلدی سے یہ دور جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی ایسا اتنی جلدی ترقی نہیں کی۔ اور ترقی بھی کون سی ہے؟ تہذیبی ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ سائنسی ترقی ہے۔ آپ دیکھیں علم و ٹیکنالوجی میں دن بہ دن کتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے، کہاں تک انسان جو ہے وہ چلا جا رہا ہے۔ انسان نے اپنے طاقت میں اپنے جو دماغی صلاحیت ہے، دماغی قوہ ہے، اس کا استعمال کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچتا جا رہا ہے۔ یعنی جو دور ہے اس کے کچھ تقاضے جو قائم ہو گئے ہیں، جو لوگ ان تقاضوں کو سمجھ کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ ان تقاضوں کو سمجھ نہیں رہے، بس چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ یقیناً کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ چل تو رہے ہیں لیکن راستے میں ہیں۔ اور جو لوگ نہ تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں اور نہ چل رہے ہیں، نہ کوشش کر رہے ہیں، وہ تو خیر کسی کھاتے میں نہیں ہوں گے، پھر آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ انہی لوگوں میں شمار ہمارا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دور جو ہے یہ چاہتا کیا ہے، یہ اس میں چل کیا رہا ہے، کیا ہونا ہے، ہم نے آگے کیا کرنا ہے، آگے ہوگا کیا۔ ہم آج بھی جو سوچیں لے کے بیٹھے ہوئے نا، اور مجھے بالکل اس میں کہنے میں کوئی ذرا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمیں لے کے چل رہے ہیں، لے کے چلنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے، ان کی سوچیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو کوئی 36 سال پرانی نظر آئیں گی۔ اور وہ 36 سال پرانی سوچ جو ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا تیر مار لیا ہے، کیا تیر مار دینا ہے، ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم نے ایسے کر دیا تھا، ہم نے اتنی قربانیاں دے دی، ہم نے ایسی، ہماری سوچیں تو ادھر رکی ہوئی ہیں۔ ہم نے آگے تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ دی ہیں، اب آگے ہم نے قربانیاں کیوں دینی ہیں؟ بات تو، سوال تو یہ ہے، ہم نے ساری زندگی قربانیاں ہی دینی ہیں، بس قربانیاں دے رہے ہیں، ہم دیں گے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے کیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دور تھا، وہ ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد کا دور تھا، وہ دور کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے قربانیاں دی، دور کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے کام کیا، ورک کیا۔ یقیناً جب انہوں نے کام کیا، ورک کیا، قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو منزل کا تعین کر کے منزل کے پیچھے چلایا ہے، تو کامیابی بھی ملی ہے۔ اور آج ہم اس کامیابی میں رہ رہے ہیں۔ جب اس کامیابی میں آج ہم رہ رہے ہیں تو ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ بھی ہم نے آگے اپنی نئی نسل کو کیا دینا ہے۔ ہم نے آگے اپنی نئی نسل کو کیا دینا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہم دے کیا رہے ہیں اپنی نئی نسل کو؟ ہم پب جی گیم دے رہے ہیں، ہم اسی قسم کی دوسری گیمز دے رہے ہیں، ہم ٹک ٹاک دے رہے ہیں، اسی قسم کی دوسری سوشل ایپس جو ہیں وہ دے رہے ہیں، جن کا یقیناً استعمال جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری نئی نسل کو یا تو نیگیٹو آتا ہے یا صرف یہ ہوتا ہے جی اس سے ارننگ ہوگی۔ بھئی ٹھیک ہے، ارننگ ہے، لیکن وہ تو سراسر ایک پارٹ ٹائم ہے، اور اس ارننگ میں نیگیٹو کتنا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو دیکھیں۔ آپ
سوشل میڈیا کی دوسری ایپ، حتیٰ کہ یوٹیوب پہ ہی دیکھ لیں، یہ شارٹس جو آ رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، بچے بڑے شوق سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ان میں زیادہ تر شاید 80% جو ہے انڈینز وہ شارٹس آتے ہیں، وہ بچے دیکھ رہے ہیں، ان بچوں کی وہی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، وہ سانگ ہوں یا وہ ویڈیو ہو، وہ تہذیب ہے، وہ ثقافت ہے، وہ رسم و رواج ہے، وہ طریقہ کار ہے۔ بچہ بیٹھا اپنے باپ کے ساتھ شادی پہ گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، مبارکباد دے رہے ہیں، تو بچہ ایک دم سے اپنے باپ سے سوال کرتا ہے بابا انہوں نے شادی ہو گئی ہے تو مبارک دے رہے ہیں، یہ کیسی شادی تھی؟ کہتا ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہتا ہے انہوں نے 7 چکر تو لگائے نہیں۔ یعنی یہ تہذیب ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے، اور وہی تہذیب آپ دیکھیں وہ مغرب میں ہے۔ کہا جاتا ہے کسی قوم میں، کسی ملک میں حجاب تھا، عورتیں پردہ کرتی تھیں، عین اسلامی تعلیمات کے مطابق جو تھا وہ لباس پہنا جاتا تھا، سارا کچھ کیا جاتا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک بار ایک فیملی نے، ایک خاندان نے اپنی چھوٹی بچی کو فراک ٹائپ ایک لباس پہنایا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا۔ اس کے پیچھے بات کیا تھی کہ یہ ہمارا ہے بچے ہیں، پھر کیا چل جائے گا، اتنا کچھ نہیں ہوتا، ہم یہ کون سا، خود انہوں نے حجاب اور اسلامی تعلیمات کے مطابق والدہ نے لباس پہنا ہوا ہے۔ اس فیملی کو دیکھ کے دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، یعنی وہ جو قوم تھی، وہ جو لوگ تھے، انہوں نے اس دور میں اپنے چھوٹے بچوں کو فراک ٹائپ یا اس طرح کی چیزیں، اس طرح کا لباس پہنانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہوتے گئے ہیں، وہ اسی تہذیب میں، اسی رجحان میں اور اسی لباس میں اپناتے گئے، اور آج وہ قوم جو ہے اس میں کوئی ایک بھی آپ کو شخص جو فیمیل ہے، خاتون ہے، وہ حجاب میں یا برقع یا اس قسم کا اس میں نظر نہیں آئے گی، بلکہ پورا وہ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان ہیں، اور آپ کو سارے لوگ وہاں مغربی تعلیمات اور مغربی لباس پہنے ہوئے نظر آئیں گے۔ یقیناً یہی دوگلا پن ہمیں آگے نہیں جانے دیتا۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم جو دوسری قومیں ہیں، عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں، یہ کون ہیں؟ انہوں نے وہ اپنی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، وہ اپنی۔ ایک فلسفی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب انسان کسی ایک خدا کو مان لیتا ہے، میرا جملہ سنیے گا، جب انسان کسی ایک خدا کو مان لیتا ہے، یعنی مثلا میں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں خدا تعالیٰ کو مان لیتا ہوں، اسی طرح پھر دوبارہ ایک اور شخص ہے، وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، وہ ہندو ہے، اسی طرح ایک بدھ مت کا قائل ہے، اسی طرح ایک عیسائیت کا قائل ہے، یعنی اس طرح مختلف لوگ جو ہیں، مختلف لوگوں کو، مختلف خداؤں کے ماننے والے ہیں، وہ پھر ایک مذہب بن جاتا ہے، اس مذہب کی پیروی کرتے ہیں، اس مذہب کے پیچھے چلتے ہیں، وہ مذہب ان کو کیا کہتا ہے، ان کی تعلیمات، وہ فلسفی کہتا ہے کہ پھر اس کی تعلیمات ان پر لازم ہے، یا تو وہ اس کو مانے نا، ماننے سے انکار کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ان کو مان لیا ہے تو پھر پوری طرح اس تعلیمات کو ماننا آپ کے اوپر لازم ہے۔ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے، خدا تعالیٰ کو مان لیا ہے، اب اسلام میں آپ آ گئے ہیں، اب اسلام کے دائرے میں جب آئے ہیں تو اسلامی تعلیمات کو ماننا آپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ جب آپ نے عیسائیت کو مانا ہے، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پھر ماننا آپ پر لازم ہے اور ضروری ہے، ورنہ آپ پر کسی نے تلوار تو نہیں لٹکائی ہوئی بھی آپ نے مسلمان ہی ہونا ہے، آپ نے عیسائی ہی ہونا ہے، آپ نے ہندو ہی ہونا ہے، آپ نے فلاں فلاں ہی ہونا ہے، نہ ہو۔ لیکن جس کا اقرار آپ نے کر لیا ہے، جس کو آپ نے مان لیا ہے، اس کی تعلیمات کو پورے طریقے سے آپ نے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو مسلمان بنایا ہے، لیکن چلنا اسلامی طور طریقوں کے مطابق ہے، اسلامی جو طرز فکر ہے اس کے اوپر چلنا ہے، اور ہمارے رسم و رواج پرانے کیا ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو وہی ہندوانہ رسم و رواج طور طریقے جو ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ دوگلے پن سے بھی بات آگے جا رہی ہے، تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے، ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری اپنی تہذیب بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے اپنے ہیروز بھی کچھ نہیں ہیں، ہمارے اپنے جو ہیروز ہیں وہ بھی ہم کسی کو شاید دکھانے، پڑھانے، بتانے کے قابل نہیں ہیں۔ جب کسی قوم نے اپنی تہذیب دکھانی ہوتی ہے، جب کسی قوم نے ترقی کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے پچھلی ہسٹری اٹھا کے لوگوں کو دکھاتی ہے، بتاتی ہے، جیسے ترک، انہوں نے مختلف طرح کے ڈرامے اور مختلف طرح کی سیریز جو ہیں وہ دی ہیں۔ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا جس میں آج تک اختلاف ہے؟
محمود غزنوی ہمارا ہیرو ہے جی، اس میں بہت سارے لوگ اس کو کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں. قاسم محمد بن قاسم جو ہے اس کے متعلق بہت سارے تاریخ میں جھول ہیں. اور اٹھائیں آپ قائد اعظم کو اٹھا لیں، قائد اعظم کے متعلق بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سن کے میں ایک بار کراچی گیا، میں خود کہہ رہا ہوں، وہاں ایک شخص مجھے ملا، اس نے جو گالیاں قائد اعظم کو بکیں کہ بندہ سن نہیں سکتا. کوئی ہر وجہ کیا ہے، وہ ایسے تھا، وہ ویسے تھا، اس نے ایسے کیا تھا، اس نے ویسے کیا تھا. یہ کوئی ایک شخص کی بات نہیں ہے، ہمارے اس معاشرے میں، اس ملک میں بہت سارے. یہ ہمارے ہیرو کی بات کر، آپ علامہ اقبال کو اٹھائیں، آپ سروے کر لیں، آپ معاشرے میں نکلیں اور علامہ اقبال کے متعلق بات کریں، پوچھیں. شاید علامہ اقبال کی اصل تعلیمات پہ کوئی بھی نہ جائے، لیکن علامہ اقبال کے متعلق یہ لوگ ضرور کہیں گے وہ شراب پیتے تھے. یعنی لوگ اس قسم کی تعلیمات رکھتے ہیں. کر کے رہے ہیں، سارا دن فارغ ویلے نکمے گلیوں میں پھر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. ہاں بھئی نیا موبائل آیا ہے، میں نے تو یہ لینا ہے. ہاں بھئی آئی فون آ گیا، یہ ہو گیا، فلاں آ گیا، فلاں گاڑی آ گئی، پیٹرول کتنا سستا ہو گیا، کتنا مہنگا ہو گیا، آٹا دال چینی گھے کتنا مہنگا ہو گیا، کتنا سستا ہو گیا. اور بس بیٹھ کے سیاست پہ تبصرہ کر لیا، کھوکھرے نعرے لگا لیے، اور اپنے جو ہیروز ہیں ان کے متعلق باتیں کر لیں، ان کو برا بھلا کہہ لیا، اور بس. یعنی ہم بحثیت قوم جا کدھر کو رہے ہیں؟ ہمارا تو کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی، یعنی جو جس دور کے میں نے پہلے بات کی کوئی تقاضے ہیں، ہم نے ان تقاضوں کو بھی نہیں سمجھا. ہم جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چل رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، کوئی ایم نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے جس کے پیچھے ہم نے جانا ہے. آج کی بات کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آج کا جو دور چل رہا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم نے ان تقاضوں کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر ان کے پیچھے ہم نے چلنا ہے. اور جب ہم ان کے پیچھے چلیں گے، میں نے شروع میں 2-3 کیٹیگرائز جو ہیں کیے ہیں لوگوں کو، کہ جو لوگ چلتے ہیں تقاضوں کو سمجھ کے وہ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ راستے میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، تقاضوں کو سمجھتے نہیں بس چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور نہ چل ہی رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہے، دماغی صلاحیت کا استعمال نہیں کیا انہوں نے، دلی اپنی قوت جو ہے اس کا استعمال نہیں کیا. وہ پھر بس ان کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، وہ پھر دن بدن پستی پہ جا رہے ہوتے ہیں اور خود کو بہت بڑا گردان رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں، ہم سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا، ہماری تہذیب سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا یہ سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا وہ سب سے. ان کے پاس پھر بس کوئی کارنامہ تو ہوتا نہیں ہے، ادھر ادھر کی چیزیں باتیں دکھا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری قومیں ان پر ہنس رہی ہوتی ہیں. اور کیسے وہ اپنے ان ہنسنے والی قوموں کو دیکھیں گے، کیونکہ وہ اپنے نشے میں ہیں. اور نشہ ان کو کس چیز کا ہے؟ ہماری تہذیب بڑی ہے، ہماری فوج بڑی ہے، ہمارا ملک بڑا ہے، ہم قوم بڑی ہیں، ہم یہ بڑا ہے، ہمارا وہ بڑا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس نشے میں ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر کیا ہے تو قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے کیا ہے. ایٹم بم بھی گرے ہیں، پورا ملک پوری قوم تباہ بھی ہو گئی ہے، لیکن پھر کھڑے ہوئے اور دنیا کی سپر پاور بن گئے ہیں. ایسے بہت سارے آپ اپنے بہت ساری مثالیں آپ کو ہسٹری میں ایسی نظر آئیں گی. بہرحال آج کی جو بات ہے ہم ختم کرتے ہیں، اور اسی بات کا دوسرا حصہ بھی جلد انشاءاللہ آئے گا.